اسماعیلی عبادات اور مذہبی روایات کا اپنانا۔ اسماعیلی روایات میں بنیادی فرائض میں دعا، دسوند اور امام کے فرمان کی اطاعت شامل ہے۔ ہمارے روحانی بچے کون ہیں؟ پہلا فرض مال واجبات دسوند ادا کرنا ہے، اور دوسرا عبادت کرنا یعنی دعا پڑھنا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے دین میں لازم ہیں۔ جس کی دعا اور مال واجبات دسوند درست ہوں وہ اپنے اصل مکان تک پہنچ سکتا ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ کے ابتدائی فرمانات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیلی مسلمانوں کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا ضروری نہیں بلکہ اختیاری ہے۔ اسلام کے 5 ارکان کا تصور بعد میں اہل سنت کے نظریات میں شامل ہوا، کیونکہ پہلے مختلف علماء کے اس بارے میں الگ الگ خیالات تھے۔ اثنا عشری شیعہ علماء جیسے آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے توحید، نبوت اور قیامت پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے شہادت کلمہ پڑھنا کافی ہے۔ بنیادی عقائد اصول الدین میں توحید اور نبوت شامل ہیں، جبکہ عبادات جیسے نماز اور روزہ فروع الدین مختلف مسلم روایات میں مختلف ہو سکتی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ رمضان کے روزوں سے پہلے نبی کریم نے 10 محرم اور کچھ دوسرے دنوں کے روزے رکھنے کی ہدایت دی تھی، جو بعد میں رمضان کے روزوں سے بدل دیے گئے۔ شروع میں سخت قوانین تھے جن کے تحت رات کو کھانے اور میاں بیوی کے تعلقات پر پابندی تھی، لیکن لوگوں کو مشکل پیش آئی جس پر قرآن نے نرمی فرمائی۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں مگر مشکل ہو تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اور جو کوئی نیکی کرے یعنی زیادہ کھانا کھلائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ امام کا مذہبی قوانین کو بدلنے کا اختیار۔ اسماعیلی روایت میں وقت کے امام کو ظاہری اور باطنی عبادات میں توازن قائم کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ امام پیغمبر اکرم کی ذمہ داریوں کو وراثت میں لے کر مذہبی قوانین کو وقت اور حالات کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ امام کی حکمت بھری بات۔ مجھے مکمل یقین نہیں ہے کہ خود دین نے کوئی مخصوص شکل مقرر کی ہے، بلکہ لوگوں نے اسے اپنے طور پر سمجھا ہے۔ اگر میرا کردار جدید معاشرے کے مطابق دین کی تشریح کرنا ہے تو مجھے بنیادی مسئلے کو دیکھنا ہوگا، کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلامی اخلاقیات سے متصادم تو نہیں۔ اسلامی قوانین اور عبادات میں تبدیلی۔ اسلامی قوانین نبی اکرم کے زمانے میں حالات کے مطابق تبدیل ہوتے رہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ مزید بدل سکتے ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ دین کو زمانے کی ضروریات کے مطابق اپنانا ضروری ہے۔ امام سلطان محمد شاہ کا فرمان۔ نبی اکرم نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو وقت کے مطابق عمل کرنے کی ہدایت دی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین پر زمانے کے مطابق عمل کرے اور اسے پیش کرے۔ روزے کا روحانی مطلب۔ قرآن کے مطابق روزہ انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ ناصر الدین توسی کے مطابق روزہ نفس کی خواہشات پر قابو پانے کا طریقہ ہے۔ قرآن میں روزے کو خاموشی سے جوڑا گیا ہے، جو اس کی روحانی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسماعیلی اماموں نے ہمیشہ باطنی اندرونی کے روزے کو زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے قیامت کے دور میں ظاہری روزے کو ضروری نہیں سمجھا۔ اسماعیلی روزے کی ارتقائی شکل۔ الموت کے بعد اسماعیلیوں نے شریعت کے اعمال کو تقیہ کے طور پر اپنایا۔ خواجہ اسماعیلیوں نے کبھی بھی مکمل طور پر رمضان کے روزے نہیں رکھے بلکہ منتخب طور پر روزہ رکھا۔ امام شاہ غریب مرزا نے روحانی روزے کی تعلیم دی۔ تمہیں پورا سال روزہ رکھنا چاہیے۔ اس روزے کا مطلب زہد و تقوی ہے۔ اپنے نفس پر قابو رکھو، خود کو بری صفات، برے اور ناشائستہ اعمال سے دور رکھو۔ جدید اسماعیلی طرز عمل حقیقی روزہ۔ امام سلطان محمد شاہ نے باضابطہ طور پر شریعت کے روزے کو منسوخ کیا اور روحانی نظم و ضبط پر زور دیا۔ میرے اسماعیلی راستے دھرم میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ ایسا روزہ رکھو کہ سوائے حاضر امام کے تمہارا کسی اور پر ایمان نہ ہو اور تمہارا دل پاک رہے۔
حقیقی روزہ گناہوں سے پرہیز، پاکیزہ خیالات اور روزانہ نیکی پر عمل کرنے کا متقاضی ہے۔ حقیقی مومن صرف رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، وہ پورے 360 دن روزہ رکھتا ہے۔ برے کام نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہی روزہ ہے۔ حقیقی روزے کی اہمیت۔ شریعت کے روزے کے برعکس، جو جسم کو نظم و ضبط سکھاتا ہے، حقیقی روزہ روح کی تربیت کرتا ہے۔ روزہ جسم کے لیے ہوتا ہے، مگر تم حقیقتیوں کے لیے پورا سال روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ روزہ ہے جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، غیبت نہ کرنا۔ نتیجہ: اسلامی عبادات علاوہ رہنمائی کے تحت ارتقائی مراحل سے گزری ہیں، جو مسلم معاشروں کے روحانی اور اخلاقی ڈھانچے کو تشکیل دیتی ہیں۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں ان اعمال کو مذہبی رہنماؤں نے بہتر بنایا اور ان کی تشریح اس انداز میں کی کہ وہ ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ باطنی روحانی روشنی سے بھی ہم آہنگ رہی۔ اسماعیلی فکر میں امام روزے کی اہمیت پر گہری بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ ظاہری جسمانی روزے اور حقیقی روحانی روزے میں فرق واضح کرتے ہیں۔ اگرچہ رمضان کے دوران جسمانی روزہ رکھنا اسماعیلیوں کے لیے اختیاری ہے، لیکن یہ اب بھی گہری سوچ، روحانی بلندی اور عقیدت میں اضافے کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ روزے کی اصل روح محض کھانے پینے سے پرہیز نہیں، بلکہ روحانی پاکیزگی حاصل کرنا، خود پر قابو پانا اور ذم الہی سے تعلق کو مزید مضبوط کرنا۔ روزہ ایک عظیم روحانی سفر کی علامت ہے، جہاں روح دنیاوی علائق سے الگ ہو کر دعا، غور و فکر اور نیکی کے اعمال پر مرکوز ہوتی ہے۔ اس میں صرف رمضان تک محدود رہنے کے بجائے ہر لمحے خدا کی یاد کو جاری رکھنے پر زور دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا، ہمیشہ خدا کی عبادت کرتے رہو۔ یہ رمضان ہے، اس میں زیادہ عبادت کرو۔ تمہیں ہر سیکنڈ، ہر گھڑی خدا کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ لازوال رہنمائی روحانی بیداری کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، تاکہ ایمان کے اصول محض عبادات تک محدود نہ رہیں بلکہ نیکی، ہمدردی اور بے لوث خدمت کے ذریعے روزمرہ زندگی میں ظاہر